السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی ہم مختصر تاریخ دیکھ رہے ہیں اور آج بھی قسط نمبر 14 ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے فرمان قائد۔ تمام مشکلوں، کٹھنائیوں اور مسائل کے باوجود پاکستان کی ایسی بنیاد رکھی گئی کہ دشمن کے ہزار نہ چاہنے کے باوجود پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ دشمنوں کا خیال تھا کہ یہ ملک 6 ماہ تک نہ چلے گا، مگر جس قوم کے حوصلے بلند ہوں اور جس قوم میں قائد اعظم جیسا عظیم لیڈر موجود ہو، وہ حالات کے طوفان سے گھبرایا نہیں کرتے۔ قائد اعظم نے اللہ کے فضل سے جو چراغ جلایا تھا، وہ تمام آندھیوں، تمام طوفانوں کے باوجود روشن سے روشن تر ہوتا گیا، کیونکہ اس کی بنیاد اللہ کے ابدی پیغام پر مبنی تھی کہ وہ پختہ خیالی تھی جسے کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ مقصد تھا جو ہر حال پورا ہونا تھا۔ یہ وہ اسلام کا فاقی اور لافانی پیغام تھا جسے قدرت نے قائد اعظم کے ذریعے ہر حال میں منزل تک پہنچانا تھا، تاکہ برصغیر کے مسلمان حسب وعدہ اس خطۂ زمین پر اپنے رب کا نظام نافذ کر کے دنیا کو اس کا اصل نمونہ دکھا سکے۔ یہ پیغام قوم اور اس کے قائد کی نس نس میں بسا ہوا تھا۔ یہی اس کی قوت تھی اور یہی اس کی منزل تھی۔ اس مقصد کے لیے زمین تو میز ایک ٹکڑا تھا جو حاصل ہو چکا تھا۔ اور ایک اور بات کا ذکر کرتے چلوں جو بہت کم پڑھنے میں آتی ہے کہ جب 14 اگست 1947 کو ماؤنٹ بیٹن تبدیلی اقدار کے لیے کراچی آیا تو اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اب جب کہ آپ کو پاکستان مل چکا تو طرز حکمرانی اور رواداری کے لیے آپ لوگوں کا آئیڈیل ہندوستان کا مغل بادشاہ اکبر ہونا چاہیے۔ تو سنو میرے قائد کا سیکولر کہنے والوں، قائد کا جواب سنو اور جاگو اپنے گریبانوں میں اور غور کرو کہ اپنے گستاخانہ الفاظ پر۔ آپ نے اپنی جوابی تقریر میں فرمایا کہ جہاں تک آئیڈیل کا تعلق ہے تو ہمارا آئیڈیل اکبر اعظم نہیں ہوگا، ہمارا آئیڈیل ہمارے ہادی و اکبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو ہمیں رواداری، رحمت، مساوات اور اخوت کا سبق 1400 سال پہلے پڑھا کے جا چکے، اور ہماری ریاست کے لیے نمونہ بھی ریاست مدینہ ہو۔ یہ تھی قائد اعظم کی اصل قوت جس نے یہ معجزہ ممکن کیا تھا۔ یاد رکھیے، قائد اعظم ایک عظیم انسان تھے جو ہم جیسے فقیروں کو اپنی پہچان دے کر بڑا بنا گئے۔ قائد محترم معمار پاکستان، بانی پاکستان، اپنے شہکار کی تخلیق کے 1 سال کے اندر اندر اس کے استحکام و ترقی کے لیے بنیادیں اٹھاتے رفتہ رفتہ اپنی بیماری کو چھپائے اندر ہی اندر گھلتے رہے، ختم ہوتے رہے، اور آخر 11 ستمبر 1948 کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اور آپ کی وہ خواہش جو آپ نے 1939 میں ظاہر کی تھی کہ میرا خدا یہ کہے کہ بے شک محمد علی جناح تم مسلمان پیدا ہو گئے، اور کفر کی طاقتوں کے غلبہ میں علم اسلام کو سربلند رکھتے ہوئے مسلمان مرے۔ اس اظہار کے پورے 9 سال بعد یہ دعا قبول ہو گئی۔ اب نہ صرف مسلمانوں اور اسلام کے غلبہ کے لیے ایک ملک بنایا، بلکہ اس کو مضبوط بنیادوں پر استوار بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کا وعدہ پورا کر دکھایا۔ یہاں میں مختصر ذکر کرتے چلوں کہ قائد محترم کے آخری ایام کا ایک واقعہ بیان کرتا چلوں تاکہ نفرت کی سیاہی جبے سیاہ دلوں اور کوتاہ نظروں پر کھل سکے کہ آخری ایام میں سخت بیماری کی حالت میں بھی ہمارے قائد محترم کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ آپ کے معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ لکھتے ہیں کہ ایک بار دوا کا اثر دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے تھے، لیکن ہم نے ان کو بات چیت سے منع کر رکھا تھا، اس لیے الفاظ لبوں تک آ کر رک جاتے تھے۔ اسی ذہنی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے خود انہیں بولنے کی دعوت دی۔ تو بولے، تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راستہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، اس کی پہاڑیوں، ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی۔ انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے۔ قوم نیک نیتی، دیانتداری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہیں اور اخلاقی برائیوں، منافقت، زرپرستی اور خود پسندی سے تباہ ہوتی ہیں۔
باقی سب کو چھوڑ دیجئے، قائد اعظم کا صرف یہ ایک بیان ہی لے لیجئے، اس کو پڑھ لینے کے بعد صرف قدروں، قطع نظر اور دشمنوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ناہنجار ہی کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر ذہن رکھتے تھے اور پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ اب سنیے قائد کے فرمان، وہ سنانے حروف، تاکہ وہ نقطہ جو میں سمجھ پایا ہوں اور چاہتا ہوں آپ بھی سمجھیں۔ موجودہ دستور منسوخ کر دینا چاہیے۔ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے مشوروں سے ایک ایسا نیا دستور فوری طور پر واضح کرنا چاہیے جو عوام کو ان کے معاملات و مسائل پر حقیقی اختیار اور ذمہ داری عطا کرے، جو ان میں تمام وسائل کی ترقی کے لیے مکمل اعتماد پیدا کرے اور جو مکمل خود مختاری، ذمہ داری اور آزاد مملکت کے تحت عوام کو ایک آزاد قوم کی حیثیت میں اقوام عالم کی صف میں کھڑا کرنے کے قابل بنائے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سامنے یہی نصب العین ہے، یہی ہماری منزل ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اس صورتحال پر سنجیدگی سے غور کریں اور ایک ایسی واضح، قطعی اور ہماگیر پالیسی وضع کریں، اپنی تقدیر کو خود فیصلہ کریں، جس پر ہندوستان بھر میں ایمانداری کے ساتھ عمل کیا جائے۔ کانگریس کی مسلمانوں کی طرف سے غیر مشروط پردگی کی تبلیغ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ شکست خوردہ ذہنیت کی انتہا ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ مسلمانوں سے اس سے بڑھ کر کوئی غداری نہیں ہو سکتی۔ اگر اس پالیسی کو اختیار کر لیا گیا تو میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ مسلمان اپنی تباہی اور بربادی خود مول لیں گے اور ملک کی قومی زندگی اور حکومت میں اپنے جائز حقوق سے محروم ہو جائیں گے۔ صرف ایک چیز مسلمانوں کو بچا سکتی ہے اور انہیں اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کی قوت پیدا کر سکتی ہے۔ پہلے تو انہیں اپنی روح کو دوبارہ تسخیر کر کے اس عظیم روایات اور اصولوں پر سختی سے جم جانا چاہیے جو ان کے زبردست اتحاد کی بنیاد ہیں، جو ان کو ایک ہی سیاسی جماعت کے رشتے میں منسلک کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو فرقہ پرست، رجل پسند یا ایسی دوسرے القابات سے نوازا جائے تو آپ ہرگز اس کی پرواہ مت کریں۔ مسلمانوں میں سے آج کا حتی ٹوڈی ذلیل ترین فرقہ پرست اپنے آپ کو غیر مشروط کانگریس کے حوالے کر کے اپنی ہی قوم کی توہین کرتا ہے تو وہ کل قوم پرستوں کا تاجر بن جاتا ہے۔ ان اصلاحوں اور دلیلوں اور غلط مد لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں احساس کمتری پیدا کیا جائے، انہیں کمزور اور بزدل بنایا جائے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اختلافات پیدا کر کے ہمیں دنیا بھر میں بدنام کیا جائے۔ ہم اس قسم کے پروپیگنڈا سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ مسلم لیگ اجلاس 15 اپریل 1937۔ آگے 16 اپریل 1937 کو فرماتے ہیں کہ مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اگر اسے جھکانے کی کوشش کی گئی تو یہ بابر بن جائے گا، یہ ٹیپو سلطان کی صورت میں نمودار ہوگا، یہ مر جائے گا لیکن محکومی قبول نہیں کرے گا۔ اسی مہینے میں 17 اپریل کو فرمایا کہ جدوجہد صرف مسلمانوں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا دسترخوان ہر فرقہ کے لیے بچھا ہوا ہے اور وہ ہر فرقے کے حقوق کے تحفظ کو اپنا فرض اولی سمجھتا ہے۔ 19 اکتوبر 1938 کو فرمایا اگر مسلمانوں کو کتے کا پتر میسج کر رہا ہے پیر جو ٹو ٹو دی آواز آ رہی ہے، اگر مسلمانوں کو اپنے عزائم اور مقاصد میں ناکامی ہو گئی تو مسلمانوں کی ہی دغا بازی کا باعث ہوگی، جیسا کہ گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے۔ میں دغا بازوں کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن ہر انصاف پسند اور سچے مسلمان سے میری درخواست ہے کہ اپنی جماعت کی فلاح و بہبود کی غرض سے متحد اور متفق ہو کر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر آ کر اس کے پرچم کے لیے کام شروع کر دیں۔ 28 دسمبر 1939 کو فرمایا میرے ملک کے لیے میرے عزائم غیر متزلزل ہیں اور میں اپنے ملک کے لیے اصول آزادی کی جدوجہد میں کسی سے ہار نہیں مانوں گا، میں ایک باعمل آدمی ہوں۔ ایک اور فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سر بلند دیکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گواہی دے رہا ہوں کہ جناح نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی اور مسلمانوں کی آزادی، تنظیم اور مدافعت میں اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اپنی تنظیم اس طرح کیجیے کہ کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہ رہے، یہ آپ کا واحد اور بہترین تحفظ ہے۔ اپنے اندر وہ طاقت پیدا کر لیجیے کہ آپ اپنی مدافعت خود کر سکیں۔ 2 مارچ 1941 کو فرماتے ہیں کہ اقبال نے آپ کے سامنے ایک واضح اور صحیح راستہ رکھ دیا ہے جس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دور حاضر میں اسلام کے بہترین شارع ہیں،
کیونکہ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا۔ مجھے اس کا فخر حاصل ہے کہ آپ کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع مل چکا ہے۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار اور رفیق اور اسلام کا شدائی نہیں دیکھا۔ آپ کو ایک تلوار کا تحفہ وصول ہونے پہ فرماتے ہیں، یہ تلوار جو آپ نے مجھے عنایت کی ہے صرف حفاظت کے لیے اٹھے گی، لیکن فی الحال جو سب سے ضروری امر ہے وہ تعلیم ہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جائیے اور علم حاصل کیجیے۔ ہماری یہ منشا نہیں ہے کہ پاکستان کے قیام کے ساتھ ساتھ اختلافات اور جھگڑے شروع ہو جائیں۔ ہمارے سامنے بہت کام ہوں گے، اس طرح برادران وطن کو اپنی مملکت میں بہت سے کام کرنے ہوں گے، لیکن اگر وہ ہماری اقلیتوں کے ساتھ بدسلوکی کی شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ستاتے ہیں تو پاکستان ایک خاموش تماشا نہیں بنے گا۔ اگر ریڈا سٹون کے زمانے میں برطانیہ تحفظ کے نام پر امریکہ میں مداخل کر سکتا ہے، تو اگر ہندوستان میں ہماری اقلیتوں پر مظالم کیے گئے تو ہمارا مداخل کرنا کیوں کر حق مظالم نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی درخشدہ روایات ادبیات اس امر پر شاہد ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم جمہوریت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو اپنے دین میں بھی جمہوری نقطہ نظر رکھتے ہیں، ہم پاکستان لے کے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں پاکستان کے حق سے محروم کر سکے۔ پاکستان کے بغیر مسلمانوں کے لیے صرف موت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ تو بے آغاز ہے۔ اب بڑی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر آن پڑی ہیں، اور جتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں اتنا ہی بڑا ارادہ، اتنی ہی بڑی عظیم جد و جہد کا جذبہ ہم میں پیدا ہونا چاہیے۔ پاکستان حاصل کرنے میں جو قربانیاں دی گئیں، جو کوششیں کی گئیں، پاکستان کی تشکیل و تعمیر کے لیے بھی کم از کم اتنی قربانیوں اور کوششوں کی ضرورت پڑے گی۔ حقیقی معنوں میں ٹھوس کام کرنے کا وقت آن پہنچا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ مسلمانوں کی ذہانت فطارت اور اس بار عظیم کو آسانی سے برداشت کر لے گی، اور اس کے بظاہر پیچیدہ اور دشوار گزار راستے کی تمام مشکلات آسانی سے طے کر لی جائے گی۔ 24 اکتوبر 1947 کو فرمایا تھا کہ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں کریکٹر کی بلندی ضروری چیز ہے۔ آپ کے احساس خودی اور کردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ یہ صفت ہونا ضروری ہے کہ آپ دنیا میں کسی چیز کے لیے بک نہ جائیں۔ آپ کے مولانا ڈاکٹر علی شاہ لکھتے ہیں، ایک بار دعا کا اثر دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات چیت سے منع کر رکھا تھا، اس لیے الفاظ لبوں تک آ کر رک جاتے تھے۔ اسی ذہنی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے خود انہیں بولنے کی دعوت دی، تو وہ بولے، تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا جو میں اکیلے کبھی نہ کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راستہ کا نمونہ بنائیں، تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور اس مسلمانوں کو زمین کی باشد دے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، اس کی پہاڑیوں، ریگستانوں، میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی۔ انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے۔ قومیں نیک نیتی، دیانتداری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہیں، اور اخلاقی برائیوں، منافقت، زرپرستی اور خود پسندی سے تباہ ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں۔ آزادی کا مفہوم یہ نہیں کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کرتے پھریں۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور پہلے سے کہیں زیادہ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم قوم کی طرح کام کریں۔ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں۔ جنگ آزادی کے دنوں کی جنگ جوئی کی اب ضرورت نہیں۔ آزادی حاصل کر لینے کے لیے جنگ میں جذبات اور جوش و خروش کا مظاہرہ کرنا آسان ہے، اور ملک و ملت کی تعمیر کہیں زیادہ مشکل ہے۔ پھر 25 جنوری 1948 کو فرمایا کہ اسلام اور اس کی بلند نظری نے جمہوریت سکھائی ہے، اسلام نے مساوات سکھائی ہے، اور ہر شخص سے انصاف اور رواداری کا حکم دیا ہے۔ کسی بھی شخص کے پاس جو کوئی جواز ہے کہ وہ عوام الناس کے لیے انصاف، رواداری اور دیانتداری کے اعلیٰ معیار پر مبنی جمہوریت، مساوات اور آزادی سے گھبرائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم
اسلام کے اصولوں کا آزما سکیں۔ مسلمانوں، ہمارا پروگرام قرآن میں موجود ہے۔ ہم مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں۔ قرآنی پیغامات کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ جو جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہم میں زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک امت۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ پاکستان کے طرز حکومت کو متعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ یہ کام پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کا ہے، اور مسلمانوں کے طرز حکومت کا فیصلہ آج سے 1300 سال پہلے قبل قرآن حکیم نے کر دیا ہے۔ اور جی تو یہی چاہتا ہے کہ قائد کی ہر بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، لیکن میرے خیال میں صحیح القلب انسان کے جاننے کے لیے آپ کی تقاریر کی جو چند ٹکڑے ہی کافی ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ جن کے دلوں میں روگ ہو، نفرت ہو، بغض، لالچ، بے ایمانی اور غداری ہو، ان کو ہمیشہ صحیح میں غلط اور مثبت میں منفی اور اچھائی میں برائی اور نیکی میں بدی، وفا میں جفا، ایمانداری میں بے ایمانی اور صفائی میں گندگی ہی نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے میں آگے چلوں، قائد کی اس تقاریر کا بھی ذکر کرتا چلوں جس کے ایک ٹکڑے کو بنیاد بنا کر قائد کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اور آج بھی کی جا رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بارش اگر پھولوں کے ڈھیر پر ہو تو وہاں سے خوشبو اٹھتی ہے، اور وہی بارش اور گندگی کے ڈھیر پر ہو تو وہاں سے بدبو۔ قصور بارش کا نہیں ہوتا، اس ڈھیر کا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ ثابت کرنے بیٹھ جائے کہ نہیں قصور بارش کا ہے، تو صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر دامن بجا کے نکل جانا چاہیے۔ 1948 میں قائد اعظم نے پہلی دفعہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب فرمایا تو آپ کی دور اندیش نگاہ نے مستقبل میں آنے والے تمام مسائل کو دیکھ لیا تھا، اس لیے آپ نے ان کا بھرملا اظہار کر دیا تاکہ قوم کو رہنمائی ہو سکے۔ آپ نے آنے والے وقت کا ایک مکمل چارٹر دیا، اور اگر باغور دیکھا جائے تو وہ چارٹر کسی سیاسی کتاب سے نہیں، کسی فلسفے کی کتاب سے نہیں، بلکہ میثاق مدینہ سے اخذ کیا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اسمبلی کو اہم ذمہ داریوں کی یاد دہانی کروائی کہ ان کے ذمہ قانون سازی اور دستور سازی کا کتنا بلند فریضہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب آپ ایک آزاد مملکت ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کی ذمہ داریاں بھی دو چند ہو جاتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ امن عامہ قائم کرنا ہے، تاکہ وہاں کے شہریوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی اعتقادات کی پوری حفاظت ہو سکے۔ اس کے بعد انہوں نے رشوت اور بددیانتی کی لعنت سے دور رہنے کی تسلیم فرمائی، اور ایک اچھی اسلامی حکومت کی یہ بنیاد پہچان ہے۔ اس طرح چور بازاری سے چھٹکارے کی تلقین۔ آپ نے نئی مملکت میں آنے والے بہت ہی اہم مسائل اور جہتوں کا حقیقت پسندانہ تجزیہ پیش کیا۔ فرمایا تقسیم لازمی تھی، اور پھر ہجرت بھی بہت تکلیف دہ تھی، مگر یہ وقت کی قیمت ہے جو اہل ایمان کو دینا پڑتی ہے۔ آج سے 400 سال پہلے بھی یہ قیمت دینا پڑی تھی۔ پاکستان کا ہر شہری اپنی تخلیق کے وقت وہی کھڑا ہے جہاں 400 سال پہلے مہاجرین کھڑے تھے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ تقسیم ہند اور تقسیم پنجاب و بنگال سے پوری طرح مطمئن نہیں۔ اس کے خلاف بہت کچھ کہا جا چکا، مگر اب یہ بات قبول کی جا چکی ہے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اب ہم اس معاہدے کے نہایت ایمانداری اور وفاداری سے احترام کریں اور اس پر عمل کریں۔ یہ سب کے لیے ضروری ہے اور مکمل پابندی کا تقاضا کرتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں تقسیم ناگزیر تھی، اس کے سوا کوئی اور حل موجود نہیں تھا، تو اب ہم کیا کریں؟ اب اگر ہم اس مملکت کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم سب مل کر عوام اور خاص طور پر غریب لوگوں کی بہتری اور فلاح کے لیے اب تمام توانائیاں صرف کر دیں۔ اگر ہم ماضی کی تلخیوں اور دشمنوں کو بھول کر کام کریں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اگر اب آپ اپنے ماضی کو تبدیل کر سکیں، آپ بھول جائیں کہ اس کی ذات کیا تھی، اس کا رنگ اور فرقہ کیا تھا۔ اب یاد رکھیں اول اور دوم اور آخرکار پاکستانی کے شہری ہیں جن کے حقوق و فرائض سب برابر ہیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر ترقی اور رفعت کی بلندی کو چھو لیں۔ آپ سب اس مملکت کے برابر کے آزاد شہری ہیں۔ اب یہاں ذرا فتح مکہ کا منظر نظر میں لائیے، جہاں سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب خون بہا معاف کر دیے۔ سب سے پہلے آپ نے عزیزوں کو معاف فرمایا۔ معافی میں بھی کامرانی ہوتی ہے، مومن کا کام بدلہ لینا نہیں ہوتا۔ بڑے لوگ بدلے کی بات نہیں کرتے، اپنے ماضی میں پھنسے نہیں جاتے، انہیں ان کی نگاہ آگے دیکھتی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی سخت و ہمت
اس دور میں قائد اعظم کے علاوہ بڑا قسمیں تھی، کیونکہ اس وقت خالی گفتار کے غازیوں کی بھیڑ لگی تھی، اس میں قائد جیسا عملی انسان کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ ویسے بھی جس کا ہادی و اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اعلیٰ و ارفع ذات اقدس ہو، وہی آئیڈیل ہو، وہی ملجا و ماوا ہو، اس میں قائد اعظم جیسی صلاحیتیں کیوں نہ پیدا ہو۔ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ تم آزاد ہو، مندر جانے مسجد جانے میں، جو بھی آپ کی عبادتگاہ ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی مذہب ہو یا ذات پات ہو، اس کا ریاستی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، ذات پات رنگ برادری کی کوئی تخصیص نہیں۔ ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، ہم سب ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہ جائے گا، مسلمان مسلمان نہیں رہ جائے گا، مذہبی معنوں میں نہیں، وہ بات اپنی جگہ قائم دائم رہے گی، کیونکہ مذہب ہر ایک کا نجی معاملہ ہے۔ میں یہ بات سیاسی طور پر ایک مملکت کے شہری کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ میری رہنمائی ہمیشہ انصاف اور احسان کے اعلیٰ و واضح اصول کریں گی۔ اس آخری پیرے کو باغور اور ہوشمندی سے پڑھ لینے کے بعد صاف پتہ چلتا ہے یہ کہ قائد ان الفاظ کا ماخذ کیا تھا، مگر اسی پیرے کو بنیاد بنا کر اپنی منفی سوچ کی بنا پر آج بھی کچھ لوگ قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اور مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے بہت بڑے دانش بنے پھرتے ہیں، انہیں نہ تو سیکولرزم کا پتہ ہے اور نہ یہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، بس الفاظ کی ہیرا پھیری سے آسمان سر پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ ان کے سیکولرزم کی اسلام کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے؟ قائد اعظم نے یہ سب کچھ سیکولرزم سے نہیں بلکہ اسلام سے اخذ کیا تھا۔ سیکولرزم ایک نامکمل فلسفہ ہے، بلکہ یہ فلسفہ ہے ہی نہیں، یہ تو جو یورپ کی ظالم بادشاہتوں اور پادریوں کے خلاف ایک رد عمل کا نام ہے، جس کا وجود اسلام میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ اسلام کی اصل صورت اللہ کی کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خلفائے راشدین کے اس پر عملی گواہی ہے۔ اس کے بعد معاملات ملوکیت اور ملائیت کی وجہ سے ہیں، اور قائد اعظم کا آئیڈیل ملوکیت اور ملائیت کبھی بھی نہیں تھا، بلکہ ان کا آئیڈیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مدینہ شریف کی ریاست تھی، اور اس بات کا ذکر آپ نے ماؤنٹ بیٹن کے سامنے 14 اگست 1947 کو نہایت شفاف اور واضح الفاظ میں کر دیا تھا۔ اس لیے آپ کی تقریر کے اس ٹکڑے کو سیکولر کے نامکمل اور تشنہ فلسفے کی روشنی میں دیکھنا عام خیال ہی ہے۔ ہاں، اسلام میں ملائیت اور پیشوائیت کی قطر کوئی گنجائش نہیں، اور ملائیت کو اسلام کہہ دینا ایسی غلطی ہے جو ہمارے ہاں اکثر ہوتی آئی ہے اور ہو رہی ہے۔ اس غلط فہمی کو قائد اعظم نے آغاز میں دور کر دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ سیکولرزم میں جو بھی اچھے نقطے ہیں وہ اس نے یورپی رشاد ثانیہ کے دوران اسلام سے حاصل کیے ہیں۔ مسلمانوں کا اصول ہو یا قانون کی حکمرانی، جو ملک کا درس ہو یا انسانی حقوق کی بات ہو، ان کا اصل منبع اسلام ہے، اور آپ کا قلب اسلام میں ڈلا ہوا تھا۔ اسلام میں کسی رجت پسندی یا قدامت پسندی کی گنجائش نہیں، یہ تو جدیت اور جدت کا دین ہے، ورنہ آزر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جدت پسندی پر کیوں خفا ہوتا؟ ابراہیم علیہ السلام تو نمرود کی روش بدلنے کا نام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی فرعونیت کے باغی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بتوں کے مخالف۔ اب جب ان کو دعوت اللہ دی جاتی ہے تو مشرک پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے مذہب سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہی تو ہر داعی اسلام کا کام ہے۔ ہم انہیں قدامت پسند نہیں کہہ سکتے، وہ ہمیشہ ہی جدت پسند رہے ہیں۔ یہ تو آفاقی اور ہمیشہ رہنے والے پیغام کے امین ہوتے ہیں، وہ قدامت پسند کیسے ہو سکتے؟ سیکولرزم قدامت پسند ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے قدامت پسند نہیں ہو سکتا، اور یہی فلسفہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، جس پر وہ تا حیات قائم رہے۔ اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔